بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مہینے کی جس کا انتظار ہر مومن بے صبری سے کرتا ہے، اور وہ مبارک مہینہ ہے رمضان مبارک۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ ہے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی پانے کا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے جس سے وہ مومن کو بہکا نہ سکے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جس سے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، بھوکا رہنا ہی نہیں، بلکہ اس سے تمام انسانوں کو تقوی حاصل ہو جائے، اس لیے رمضان فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کا ڈر اور اس کے اطاعت اپنی زندگی میں لانا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوستو، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود ہم اس پل میں نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کچھ غلط کام کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، تب اس کا روزہ اصل روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے اور جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، غلط کام کرنے سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے انسان کی بھوک اور پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ظاہری عبادت نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ رمضان ہمیں غریبوں کا احساس بھی دلاتا ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تب ہم ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو روز بھوکے سوتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ دینا بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کئی گنا عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے خاص رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا سوچو، ہم اس رات میں اگر عبادت کرتے ہیں تو ہم کو 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ بڑی رحمت ہے۔ رمضان ہمیں اپنی زندگی بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم نماز سے دور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ہم لوگ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اگر ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جس سے ہمیں عادت ہو جائے اور ہم تقوی والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جو کہ رمضان کے مہینے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہماری زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو
اس رمضان مبارک کے سبھی روزے رکھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک۔